أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم معزز طلباء کرام، سامعین محترم، رسولوں پر ایمان سے متعلق ہمارا سبق چل رہا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ایک عظیم فائدہ اور آخری فائدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نئی نبوت کی ضرورت نہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام میں سے آخری نبی ہیں۔ یہ آیت مبارکہ بطور دلیل کہ میں نے پیش کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اسی طرح کئی ایک احادیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا، میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا۔ اسی طرح علماء امت نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس عقیدے کو بیان کیا ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اس عقیدے پر امت کا اجماع ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ امت کا اس عقیدے پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَدَعْوَ النُّبُوَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالإجماع، کہ نبوت کا دعویٰ کرنا ہمارے پیارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد بالاجماع کفر ہے۔ اس سے پتہ چلا اس عقیدے پر اجماع بھی ہو چکا ہے۔ امت کا اس بات پر اجماع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس کی مزید تشریح بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر لکھی ہے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت بالکل مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ ایسی دل نشیں تشریح ہے کہ ہر ایک کی سمجھ کے اندر بات آ جاتی ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی تحذیر الناس کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاتمیت ایک جنس ہے جس کے تحت دو انواع آتی ہیں۔ ایک خاتمیت زمانے کے اعتبار سے ہوتی ہے،
ایک خاتمیت ذات کے اعتبار سے ہے، خاتمیت زمانے کے اعتبار سے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کے اعتبار سے حضور علیہ السلام آخری نبی اور رسول ہیں، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کا زمانہ نبوت پہلے کا ہے، حضور کا زمانہ نبوت تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانہ نبوت سے بعد کا ہے۔ یہ زمانے کے اعتبار سے خاتمیت ہے، اس اعتبار سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ اور ایک خاتمیت ذاتی ہوتی ہے، ذات کے اعتبار سے ختم ہونا، یہ خاتمیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء علیہ السلام کی نبوت عرضی ہے، اور ہر عرضی شے ذاتی شے پر ختم ہو جاتی ہے، یعنی باقی انبیاء علیہ السلام کی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ختم ہوئی ہے، اس خاتمیت ذاتی کہتے ہیں۔ باقی انبیاء علیہ السلام کو نبوت حضور کی نبوت کی وجہ سے ملی ہے، باقی انبیاء علیہ السلام کی نبوت عرضی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے، اور ہر عرضی شے یعنی انبیاء علیہ السلام کی جو عرضی نبوت ہے وہ ذاتی شے پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتمیت ذاتی بھی حاصل ہے۔ تو خاتمیت کی دونوں جنسیں، چاہے خاتمیت زمانے کے اعتبار سے ہو، چاہے خاتمیت ذات کے اعتبار سے ہو، دونوں اعتبار سے خاتمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں خاتمیتیں جب ملتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اگر فقط خاتمیت زمانی ہو کہ حضور کا زمانہ باقی انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے بعد ہے تو اس کے اندر اتنی کوئی فضیلت اور سعادت والی بات نہیں ہے، لیکن جب خاتمیت ذاتی ساتھ ملتی ہے تو اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔